السلام علی سید المرسلین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا فإنهن خلقنا من ضلع وإن أعوج شيء في الظل أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرت وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء رواه البخاری و مسلم۔ احادیث کی روشنی میں خاندوں اور بیویوں کے حقوق، ذمہ داریاں بیان ہو رہی ہیں۔ آج کی حدیث کا مضمون بخاری مسلم کی حدیث ہے، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید، وصیت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کے بارے میں میری وصیت مانو۔ استوصوا بالنساء خیرا، یعنی میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی بندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی اور مدارات کا برتاؤ رکھو۔ ان کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے جو قدرتی طور پر ٹیڑھی ہوتی ہے اور زیادہ کجی پسلی کے اوپر کے حصے میں ہوتی ہے۔ اگر تم اس ٹیڑھی پسلی کو زبردستی بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے یوں ہی اپنے ہاتھ پر چھوڑ دو گے اور درست کرنے کی کوشش نہ کرو گے تو پھر وہ ہمیشہ ویسی ہی ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔ یہ اللہ کے رسول نصیحت فرما رہے ہیں۔ ٹیڑھی چیز جو فطری طور پر ٹیڑھی ہو، اس کا حسن ٹیڑھے پن میں ہے۔ بہت زبردستی سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ بتلانا ہے، ساتھ دلانا ہے، مثال دے کر، بہلا کر، سلا کر، نرمی سے احساس دلا کر ان سے کام لو، اچھا سلوک کرو۔ اس حدیث میں عورتوں کے بارے میں جو فرمایا گیا، اِنَّهُنَّ خُلِقْنَا مِنْ ضِلْع، ان کی تخلیق اور بناوٹ پسلی سے ہوئی ہے۔ یہ واقعہ کیا بیان بھی ہو سکتا ہے اور اس کو محاوراتی تفصیل بھی کہا جا سکتا ہے۔ بہر صورت مقصد اور خدا یہ ہے کہ عورتوں کی جبلت اور سرشت میں کچھ نہ کچھ کجی ہوتی، جیسے کہ آدمی کے پہلو کی پسلی میں قدرتی کجی ہوتی۔ آگے فرمایا گیا کہ زیادہ کجی اس کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے۔ یہ غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ عورت میں کجی کا زیادہ تر ظہور اوپر کے حصے میں ہوتا ہے، جس میں سوچنے والا دماغ اور بولنے والی زبان ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ اگر تم ٹیڑھی پسلی کو زور اور قوت سے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے، اور اگر یوں چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی زبردستی اور تشدد سے عورت کی مزاجی کجی نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کوئی زبردستی مار پیٹ کر اس کی فطری ٹیڑھے پن کو نکالنا چاہے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی، مطلب کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ افتراق اور علیحدگی کی نوبت آ جائے، طلاق۔ اور اگر اصلاح کی بالکل فکر نہ کرے گا تو وہ کجی ہمیشہ رہے گی اور کبھی قلبی سکون اور زندگی کی خوشگواری کی وہ دولت حاصل نہ ہو سکے گی جو رشتہ ازدواج کا خاص مقصد ہے۔ رشتہ میاں بیوی کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے سے کیا ملے؟ سکون۔ اس سکون کو لینے کے لیے کوشش تو کرو اصلاح کی، لیکن بہلا اصلاح، نرمی خیر خواہی کے ساتھ۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کی معمولی غلطیوں اور کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ بہتر سلوک اور دلداری کا برتاؤ کریں۔ اس طریقے سے ان کی اصلاح بھی ہو سکے گی۔ جی ہاں، حضور فرما رہے ہیں یہ میری خاص نصیحت، اور اے مردوں تمہیں میری خاص نصیحت ہے، اس پر کاربند ہو جاؤ۔ استوصوا بالنساء خیرا، اس سے آپ نے اپنا کلام شروع فرمایا تھا اور اسی بات پر خاتمہ بھی
ابتدا بھی ساری بات کی اور تو اچھے سلوک کی میں وصیت کرتا ہوں، اختتام بھی اسی پر۔ جی ہاں جس سے آپ یہ اندازہ کریں کہ کتنا اہم ہے یہ معاملہ۔ اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ انتظار کر، زیادہ گڑبڑ تو روزے رکھ۔ جی ان باتوں کو ذہن میں رکھ۔ ہاں